اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لذت کا راستہ بتایا ہے۔ دنیا لذات کے پیچھے اندھی ہے۔ یہ اندھے ہونے کا لفظ اس لیے عرض کر رہا ہوں، حدیث شریف میں ہے حبک الشیء یعمی و یصم، کسی چیز کی محبت انسان کو بہرا اور اندھا کر دیتی ہے، اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ لذت کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہر طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے لذت کے پیچھے دوڑ رہی ہے دنیا، لوگ دوڑ رہے، لذت کو حاصل کرنے کے لیے بے چینی خریدی ہوئی ہے، بے سکونی خریدی ہوئی ہے، رات اور دن کی نیند قربان کر رکھی ہے، لذت کو حاصل کرنے کے لیے وطن چھوڑ رکھے ہیں، لذت کو حاصل کرنے کے لیے جون کے اس مہینے میں سخت دوپہر میں دھوپ پر کھڑے پسینہ بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لذت حاصل کرنے کے لیے۔ ہر انسان لذت کا شیدائی ہے، کوئی دیکھنے کی لذت کے پیچھے ہے، کوئی کھانے کی لذت کے پیچھے ہے، کوئی سننے کی لذت کے پیچھے ہے، کوئی جسمانی لذت کے پیچھے ہے، کسی کو عہدے کی لذت ہے، کسی کو پیسہ جمع کرنے کی لذت ہے، لذات کے شیدائی ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے سے خود اللہ ہی واقف ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے خزانے سے واقف نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے اللہ کے خزانوں کا تو وہ انبیاء ہیں، اور اللہ نے خود ان کو بتایا ہے۔ مخبر صادق انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے خزانے میں لذت ہے، لذت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے لذت کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے، فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس انسان کے اندر وہ آ جائیں تو اس کو ایمان کی لذت نصیب ہوگی، ایمان کا مٹھاس نصیب ہوگا۔ ایمان کا مٹھاس وہی ایمانی لذت ہے۔ یہ جو دل ہے یہ بادشاہ ہے، اور لوگوں کے ہاں یہ مقولہ بھی ہے، کہتے صحیح دل بادشاہ ہو، اور یہ حقیقت ہے، جسم کے اور اعضاء کے اوپر دل کی سربراہی ہے۔ دل کہتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، دل حکم کرتا ہے تو کان کام کرتا ہے، دل کا فیصلہ ہوتا ہے، زبان بولتی ہے، دل جو حکم کرے اس وہی کچھ کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہر بندہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ سارے اعضاء جب دل کے نوکر ہیں تو نوکروں کی لذت کا معیار چھوٹا ہوتا ہے، اور جو سربراہ ہوتے ہیں اس کی لذت کا معیار اونچا ہوتا ہے۔ جو نوکر ہے اس کو درخت کے سائے کے نیچے چارپائی رکھ دیں، ہوا چل رہی، وہ کہتے بڑا مزہ آ گیا، اور اگر سربراہ کو چارپائی رکھ کے دیں اسی سائے میں تو وہ مرے گا، اس کی لذت کا معیار اونچا ہے، وہ اے سی میں اس کو سکون آئے گا۔ جو نوکر ہے اس کو نیچے زمین پر جگہ مل جائے دوپہر کو
وہاں لیٹ جائے، ٹھنڈی زمین ہو تو اس کو پرسکون نیند آئے گی، لیکن اسی جگہ اگر سردار کو سلا دیا جائے تو اس کی تو جان نکلے گی۔ تو سردار کی لذت کا معیار اونچا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو مقصودی بات سمجھ آئے گی۔ ساری دنیا جن لذتوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ نوکروں کی لذتیں ہیں۔ آنکھ کی لذت ہے، کان کی لذت ہے، منہ کی لذت ہے، ہاتھ پاؤں کی لذت ہے، یہ سارے نوکر ہیں۔ اور نوکروں کی لذتوں کا معیار تھوڑا ہوتا ہے، عارضی چھوٹی لذت ہوتی ہے، اور دل ان کا سردار ہے، دل کی لذت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اگر نوکروں کو سردار والی لذت مل جائے، نوکر کو اگر بیڈ پر اے سی کے کمرے میں سلا دیا جائے تو اس کو تو بڑا مزہ آئے گا، بادشاہ سے بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ تو حقیقی لذت وہ ہے جو دل میں ہے، اور دل کی لذت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ نیچے بیٹھو۔ دل کی لذت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس انسان کے اندر آ جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پا لیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے دل میں اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کے رسول کی ذات پر ہو، بس باقی ساری لذتیں دنیاوی، طبعی، عقلی، سب لذتیں ہیج ہوں، سب سے زیادہ لذت اللہ اور اس کے رسول، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی اس کے دل میں ہو۔ سب سے زیادہ مزیدار زندگی یہ ہے۔ ہر انسان مزے کے پیچھے ہے، تو ہم بھی مزے اور لذت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ حقیقی لذت لینی ہے، حقیقی مزہ لینا ہے، حقیقی سکون لینا ہے، حقیقی سرور لینا ہے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا۔ اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اللہ کے رسول کا عشق کیسے آئے گا؟ اس کا واحد راستہ ہے سنت کا راستہ۔ سنت کا راستہ یہ اللہ کے عشق کا راستہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت اور عشق کا راستہ ہے۔ اس لیے غالباً حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی سنت کے خلاف ہے اس کو کچھ نہ ملا، وہ خالی ہے، وہ دھوکے میں ہے، وہ نقصان میں ہے سراسر۔ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی غوث اگر خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے تو ہم اس کی ولایت کو بالکل تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق کا راستہ ہی ولایت کا راستہ ہے، اور وہ سنت کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، یا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے عاشق اور محب ہو، تو کون سا راستہ بتایا؟ سنت کا راستہ۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔
تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ بھی سنت کا راستہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، یعنی میرے طریقے پر چلتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا راستہ سنت کا راستہ ہے. اور سنت کے راستے سے انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ اس کی زندگی میں سنت پھیلی ہوئی ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کے قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سنت میں بڑے کمالات رکھے ہیں. سب سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ ایک انسان کو یہ سنت اٹھاتی ہے، اس کے مرتبے کو اٹھاتی ہے زمین سے اور اس کو عرش تک جا کے پہنچا دیتی ہے. سنت کے اندر اتنی کمال ہے اور نور ہی نور ہے، خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. علماء نے لکھا ایک واقعہ، حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجاہد تھے، محدث بھی تھے، مجاہد بھی تھے. ایک دفعہ غزوہ کی کسی مہم میں گئے ہوئے تھے، دشمن کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا. کئی دن گزر گئے، فتح نہیں ہو رہی، غلبہ نہیں ہو رہا. رات کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا تم مسواک کیوں نہیں کرتے؟ جیسے آنکھ کھلی فوراً مسواک کا انتظام فرمایا اور تمام سپاہیوں سے، مجاہدین سے فرمایا کہ سارے مسواک لو، مسواک کرو. سب نے مسواکیں بنائی اور مسواک کر رہے ہیں. وہ قلعے کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں بھئی یہ سارے مسواک کر رہے ہیں. تو غیر مسلم تھے تو انہوں نے سرداروں کو جا کر کہا یہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، یہ کوئی آدم خور مخلوق آئی ہوئی ہے، یہ انسانوں کو کھانے والے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا، جا کر پوچھو تمہارا مقصد کیا ہے، تمہیں مال چاہیے، تمہیں ہماری جان چاہیے، کیا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ ہمیں تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ تمہاری جان کی ضرورت ہے. ہم تو ایک درد لے کر آئے ہیں کہ تم جس راستے پر ہو یہ غلط راستہ ہے، تم اس راستے پر آ جاؤ جس راستے پر ہم ہیں، وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آپ ہماری بات مان لو، اسلام قبول کر لو، بس ہمارا پہلا آپ سے یہی مطالبہ ہے. سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، علاقہ فتح ہو گیا، صرف مسواک کی برکت سے. مسواک ایک ادنا سنت ہے، دنیا کی بھلائی اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ایک روایت میں ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باندی خریدی. ایک دن وہ کہنے لگی اے ابو الدرداء آپ کس جنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انسان ہوں تیری طرح. اس نے کہا مجھے 40 دن ہو گئے میں آپ کو زہر کھلا رہی ہوں، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. زہر تو جاندار کو تو مار دیتی ہے. فرمایا میرے پاس اسم اعظم ہے، صبح و شام وہ پڑھتا ہوں، جو آدمی وہ پڑھ لے یقین کے ساتھ اس کو دنیا کی کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلمات سیکھ چکا ہوں. کہنے لگی کہ وہ مجھے تو بتا دو. انہوں نے فرمایا میں صبح و شام پڑھتا ہوں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس لیے مجھے یقین ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی.
سنت کی ایسی برکات ہیں۔ اچانک یاد آ گیا، ہمارے دوست ہیں یہاں بھی آتے رہتے ہیں، بھائی عدنان صاحب رشید آباد کے، 2 راتیں پہلے بیچارے 10 بجے غالباً دکان بند کرتے ہیں، گھر گئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے باہر گلی میں نکلے تو ڈاکو آ گئے، انہوں نے پکڑ لیا، تلاشی لی، شکر ہے موبائل بھی گھر تھا، موٹر سائیکل کی چابی بھی گھر تھی، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا آپ کا گھر کا کون سا ہے، تو تلاشی لی، جیب سے 600 روپیہ نکلا، وہ لے گئے۔ مجھے بتا رہے تھے کہ اصل میں میری غلطی ہے، میں روزانہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھتا ہوں، لیکن اس رات میں بھول گیا۔ انہیں اتنا یقین کہ یہ الفاظ پڑھنے سے دنیا کی کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ سنت کا راستہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نور سے بھر دیا ہے اور اتنا خیر سے بھر دیا ہے، اگر میری اور آپ کی زندگی طبعی تقاضے بھی اگر سنت کے مطابق ہو جائیں، طبعی تقاضوں کا مطلب ہے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، کسی کے ساتھ محبت ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہے، یہ طبعی تقاضے ہیں۔ ہمارا بیت الخلاء میں جانا ہے، ہمارا رشتہ داروں کی خوشیوں میں جانا ہے، غمیوں میں جانا ہے، فطرتی تقاضے ہیں، یہ سارے لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہے، یہ سب سنت کے مطابق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہ خیریں جو صحابہ کے زمانے میں اتاری تھیں آج بھی اللہ تعالیٰ اتار دے گا۔ صحابہ اکرام کو یہ کمالات کیسے ملے ہیں؟ حقیقت ہے صحابہ کی زندگی پڑھیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے سنت کو اتنا اہتمام سے لیا ہوا تھا جتنا اہتمام سے فرض لیتے تھے، اتنا اہتمام سے سنتوں کو لیا ہوا تھا۔ ان کے ہاں سنت کی بڑی اہمیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، ان کے اس کے علاوہ ان کے ہاں کام تھا ہی نہیں۔ ایک جگہ صحابہ اکرام کے حالات میں یہ بات لکھی تھی کہ ان کے ہاں سنت اتنا اہمیت رکھتی تھی کہ وہ سنت کے احیاء پر زندگی اور موت کے فیصلے کر لیتے تھے۔ زندگی موت کے فیصلے مطلب یہ ہے کہ سنت کو زندہ کرنا ہے چاہے میری گردن اڑ جائے، میں سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ زندگی موت کے فیصلے کا یہ مطلب ہے۔ ہم انتہائی پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے ہاں تو فرائض پورے نہیں ہیں اور ہم نے درجہ بندی کر رکھی ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ تو ضروری ہے، اور یہ ہے سنت۔ نمازوں میں بھی یہ سنت ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اور بھائی یہ کون سا فرض ضروری ہے؟ سنت ہی ہے۔ بھائی ہم اگر صحابہ اکرام کی طرح سنت کو مضبوطی سے پکڑیں تو انشاءاللہ صحابہ اکرام کو جتنے کمالات ملے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت تھی۔ کیسے ان کے عشق کے واقعات ہیں۔ ایک صحابی بٹن کھول کے رکھتے تھے، کسی نے کہا بٹن بند کر کے رکھو، انہوں نے کہا میں نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، میں نہیں بند کر سکتا۔ ایک ہی دفعہ دیکھا ایک مجلس میں، تو میں اللہ کے نبی کی جو ادا دیکھ چکا ہوں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، لوگ جو بھی کہتے رہیں۔ آپ نے سنا کہ وہ صحابہ جو ایران کے بادشاہوں کے پاس گئے بیٹھے تھے دسترخوان پر، اور لقمہ گرا تو اس نے اٹھایا، صاف کیا، ساتھ والے نے کوہ نہیں ماری کہ بادشاہوں کا دسترخوان کیا کہیں گے، اتنے بھوکے ہیں کہ نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اعلان کر کے وہیں زور سے یہ بات کہی
کہ میں اپنے پیارے محبوب کی سنت چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ یہ کہنے کے لیے آسان ہے، ہم تو بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، بہت جلدی دوسرے کا مزاج کا خیال کر کے سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سنت کو ترجیح دینی ہے، ہم دوسرے کا مزاج کیوں اختیار کریں؟ ہم اپنے نبی کے مزاج کو ترجیح دیں گے۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، سنت کا راستہ بھی آسان ہو، دوسرا راستہ بھی موجود ہے، ایک آدمی بیٹھا ہے، چاہے وہ معتبر ہے، چاہے وہ معاشرے میں باعزت شخصیت ہے، لیکن اللہ کے نبی سے زیادہ معتبر، اللہ کے نبی سے زیادہ باعزت شخصیت کوئی نہیں ہے، اگر وہ سنت کے خلاف کر رہا ہے تو ہمیں سنت نہیں چھوڑنی چاہیے، ہم سنت اختیار کریں گے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ۔ یہ میں ادنیٰ درجے کا مزاج بتا رہا ہوں، ادنیٰ درجے کا کم از کم ہمارا اتنا مزاج تو ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ہماری یہ منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل وہی ہے جو صحابہ کی منزل ہے، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 100% سنت کو زندہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ان کے پاس پہنچا، ان کو وہی درجہ دیا جو ہم فرض کو درجہ دیتے ہیں، یا وہی فرض کو درجہ دیتے تھے۔ ساتھ ان کا یہ عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معاشرے میں زندہ کرتے تھے، لوگوں کو لگاتے تھے سنت پر۔ ایسا وقت جس میں انسان کو موت حیات کی کشمکش ہو، دنیا ساری بھول جاتی ہے، لیکن صحابہ کو دیکھتے ہیں ایسے موقع پر بھی وہ سنت کو نہیں چھوڑ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ میں کئی مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ان کو زخمی کیا گیا، شہید کرنے کے لیے ان کے پیٹ میں ایک یہودی کے غلام نے، جو خود بھی یہودی تھا، اس نے خنجر مارا، زخمی کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو بھی مار دیا تھا مجمع میں نماز میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، مسلسل آپ کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے رعب بھی بڑا دیا تھا، محبوبیت بھی بڑی دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مسلسل لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے تھے۔ ایک نوجوان آیا، تیمارداری کی، اس کے بعد جانے لگا، اس کے شلوار یا چادر جو بھی باندھ رکھی تھی ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اب ایک آدمی زخمی ہو، خون جاری ہو اور غشی طاری ہو جائے، صرف نماز کے وقت ان کی طبیعت بحال ہوتی تھی، پوچھتے تھے بھئی نماز کا وقت ہو چکا ہے، بتاتے نماز کا وقت ہو چکا، اٹھ کے نماز پڑھتے، اپنی جس کیفیت میں نماز پڑھ سکتے تھے، اس کے بعد پھر بے ہوش ہوتے، اکثر بے ہوش رہتے۔ اس حالت میں بھی جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس کو اشارہ کیا کہ آپ اپنی اس شلوار کو، اپنی چادر کو اونچا کریں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آخری وقت میں بھی سنت کے خلاف عمل کو انہوں نے اس پر بھی تنبیہ کی ہے۔ دوسروں میں سنت کو جاری کرنے کا اتنا بڑا جذبہ تھا۔ سنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اولیاء کے ہاں ہمارے 4 سلاسل ہیں روحانی: نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی۔ اب تو یہ بیچارے سلسلے بدعتیوں میں آ کر بدنام ہو گئے، لیکن اس وقت بھی ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان سلسلے کے صحیح العقیدہ اور صحیح راستے پر چلانے والے لوگوں کو زندہ رکھا ہے۔ نقش بندی سلسلہ ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، صحیح العقیدہ لوگ اور سنتوں کے عاشق لوگ موجود ہیں۔
کوئی سلسلہ ان چاروں میں سے ایسا نہیں ہے جس کے بزرگ یہ کہتے ہوں کہ سنت کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ ہر ایک یہ زور دیتا ہے کہ سنت اختیار کرو، سنت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو گے۔ باقی جو علاجات وہ ذکر اذکار کے ذریعے بتاتے ہیں یہ نفس کی شرارتوں کو دبانے کے لیے ہے اور اللہ کی محبت کے غلبے کا ایک علاج ہے، بطور علاج کے، بطور دوائی کے، بطور مقویات کے۔ بادام کھاتے ہیں نا ہم، مالش کرتے ہیں، بادام کھاتے ہیں طاقت بنانے کے لیے، یہ ذکر اذکار اور مراقبے اس مقصد کے لیے ہے۔ اصل جو بنیاد ہے وہ سنت ہے چاروں سلسلوں میں، سنت کے علاوہ کوئی بھی اللہ تک نہیں پہنچا۔ اور اگر کسی کی زندگی ان ذکر اذکار کے علاوہ 100% سنت کے مطابق ہو جائے تو وہ اس ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور معاشرے میں فساد اتنا ہے کہ نفس قابو میں نہیں رہتا، اس لیے عموماً جو انسان سنت پر آتا ہے وہ اولیاء کے ساتھ تعلق بنانے سے اور ماحول میں جڑنے سے اور ایک محنت کے ساتھ پھر صحیح راستے پر آتا ہے، یہ اس کے لیے معاون ہے۔ اصل راستہ سنت کیا ہے؟ سنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے انسان۔ اور اللہ تعالیٰ کو میں نے پہلے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو سنتیں بڑی پسند ہیں، اس لیے سنتوں کو میں وہ کمال رکھا ہے کہ انسان سنتوں کے ذریعے سے عرش تک پہنچ جاتا ہے، وہاں تک اس کی پہنچ ہو جاتی ہے، اس کا تعارف وہاں تک ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یہ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے پکڑتا ہے، جب قرب مل جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتے ہیں جس سے بولتا ہے، یعنی اس کا بول اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کی نظر اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کا پکڑنا اللہ کی مرضی کے مطابق، کیونکہ اللہ کی مرضی وہ ہے جو اللہ کے نبی نے اختیار کی ہے، اس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہو جاتا ہے، وہ بندہ سراسر اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کا ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹاتا، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم سنت کا راستہ اختیار کریں، سنت کا راستہ اختیار کرنے سے ہم اللہ کے قریب پہنچیں گے، اللہ کا قرب ملے گا، اور صرف قرب نہیں ملے گا، اللہ کی محبوبیت ملے گی، کمال ملے گا۔ ہمیں کوئی نہ جانتا ہو، یاد رکھنا کامیابی کا یہ راستہ نہیں ہے کہ میں عالم بن رہا ہوں، میری بڑی شہرت ہو، میرا نام ہو، آگے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوں اور مجھے سلام کر رہے ہوں، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، لوگ محبت میں آ کر ملتے ہیں۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے، اگر کسی آدمی کو کوئی نہیں جانتا، گھر کے افراد کے علاوہ باہر کے محلے والے بھی اس کو نہیں جانتے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بول چال، سونا جاگنا سب سنت کے مطابق ہے، یہ زمانے کا بہت بڑا مقام رکھنے والا آدمی ہے۔ دنیا میں تو اگرچہ مشہور نہیں ہے لیکن آسمان کے فرشتے اس کو جانتے ہیں، آسمان میں اس کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو محبوب بناتا ہے، جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جبرائیل علیہ السلام سارے آسمانوں کے فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت رکھتا ہے، تم بھی محبت رکھو، سارے فرشتے اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ میں اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کروں تو میں کمال درجے کی سنت ادا نہیں کر سکوں گا۔ سنت کا مطلب اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بعین ہی میں وہ ادا کروں، 100% نقل میں نہیں کر سکتا۔ میں مثلا ایک مسواک پکڑوں اور میں نے جو حدیث میں پڑھا ہے سنا ہے اس کے مطابق مسواک کروں
تو میری مسواک اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی اللہ کے نبی کی مسواک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اختیار فرمایا 100% میں وہ انداز نہیں اختیار کر سکوں گا، کوشش کروں گا اس کے قریب قریب پہنچنے کی۔ یعنی میری سنت کی ادائیگی میں، اتباع میں نقص ضرور رہ جائے گا، لیکن کمال یہ ہے اللہ کو یہ کمزور اور ناقص سنت بھی اتنا پسند ہے، اللہ کی طرف سے جو محبوبیت کا اعلان ہوگا وہ کامل ہوگا، کیونکہ میں نے جو سنت ادا کی ہے میں نے اپنی طاقت کے مطابق ادا کی ہے، میں نے اپنی حیثیت اور مرتبے کے مطابق سنت ادا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مقام اللہ کے، اللہ اپنے مقام کے مطابق، مرتبے کے مطابق محبوبیت اتارے گا وہ کمال درجے کی ہوگی۔ اس لیے بھائی اگر لذت زندگی کی لینی ہے، مزہ لینا ہے، دلی سکون لینا ہے، سرور لینا ہے، تو پھر ہم ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ لیکن یہ جو سنت کا راستہ ہے، کوئی بھی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں پہلے بتا دیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ اختیار کرے گا ہم اس کے راستے آسان کر دیں گے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو راستہ بھی دین کا ہوگا ابتدا میں اس کے لیے مشقت ہوگی، ابتدا میں اس کے لیے پھول بچھے ہوئے نہیں ہیں، ابتدا میں اس کے لیے ہر طرف سے واہ نہیں ہے، اگرچہ مقصود نہیں ہے، لیکن طبیعت کے خلاف ضرور ہوگا۔ یا تو معاشرہ تانا دے گا، یہ کیا کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے تو نے اب تک کیسے زندگی گزاری، بڑا بزرگ بن گیا، ہمیں پتہ ہے سارا، اور کبھی اس کے لیے رکاوٹ بنے گے، بس کر، بس تو اسی پر لگا ہوا ہے، کوئی دنیا کے ساتھ بھی چل۔ کبھی کوئی بات اس کو سننے پڑے گی، کبھی کوئی بات سننی پڑے گی، کبھی حالات مخالف ہوں گے اس کے، لیکن اگر عزم مصمم کر کے پورے جذبے کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ وہ سنت پر چل پڑے تو کچھ راستہ بعد ضرور اس کے لیے راستے کھلیں گے۔ کبھی تو امتحان بڑا سخت بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی محبت اور عشق کا اظہار فرمایا، عرض کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس پر سچا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں سچ کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے ساری کائنات سے آپ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس میں سچا ہے تو پھر فقر کا انتظار کر، یعنی پھر تیرے پاس سے مال بھاگ جائے گا، تنگی آئے گی، یہ وہ مجاہدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طرح نہیں آزماتے، ہر ایک کو اس کی حیثیت اور طاقت کے مطابق آزماتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت اور پیار رکھتی ہے، لیکن اس کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ بچہ جب چلنے لگے تو ماں اس کو کھڑا کر کے چھوڑتی ہے، لیکن یوں کر کے رہتی ہے۔ وہ بچہ سمجھتا ہے بس میں تو گیا آج، لیکن وہ مجاہدہ ہوتا ہے اس کا۔ بظاہر وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے سہارے ختم، ہر طرف سے اس کو اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہا ہوتا ہے بچہ، لیکن تھوڑا سا قدم بھرے ماں اس کو گرنے نہیں دیتی، گرنے لگے تو فوراً پکڑ لیتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے، سنت کے راستے پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دفعہ اس پر ایسے حالات ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ گرنے لگے تو اللہ کی رحمت اس کو پکڑ لیتی ہے۔ تو آپ ہمت کریں، ہمت کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، استادوں سے پوچھیں کہ سنت طریقہ کیا ہے، لیٹنے کا کیا ہے۔ آپ ساتھیوں میں ماشاءاللہ آپ کے بڑے درجے والے ساتھی بھی آپ کے ساتھی ہیں، حدیث پڑھنے والے، آپ ان سے پوچھیں سنت طریقہ کیا ہے آرام کرنے کا، سنت طریقہ کیا ہے جاگنے کا، سنت طریقہ کیا ہے دسترخوان پر بیٹھنے کا، سنت طریقہ کیا ہے کھانا کھانے کے بعد اٹھنے کا، سنت طریقہ کیا ہے وضو کرنے کا۔
آپ کی زندگی کے جتنے مراحل ہیں، جتنے شعبہ جات ہیں، آپ کی جتنی مصروفیات ہیں، سب پوچھیں اور ایک ماحول بنائیں سنت کا۔ دسترخوان پر بیٹھیں، ایک ساتھی کھڑے ہو کر کہے، پہلے تو سب ہاتھ دھو کر آئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، فرمایا کھانے میں برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائیں، سامنے سے کھائیں، دوسرے ساتھی کا خیال کر کے کھائیں۔ یہ سنت اعمال ہے۔ بیٹھنے کا بھی خاص طریقہ ہے سنت کا، سنت کے مطابق کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، ایک ساتھی کھڑے ہو کر دعا پڑھا دے، ابتدا میں بھی آخر میں بھی، جب سونے لگے ایک ساتھی کھڑے ہو کر سب کو سونے کی دعا پڑھا دے، یاد کرا دے، سارے دعا پڑھ کے سوئیں۔ جب صبح اٹھ رہے ہیں، جگا رہے ہیں استاد، تو ایک ساتھی کھڑا ہو جائے اور سب کو دعا پڑھا دے اٹھانے کی۔ عملی مشق میں لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جب سنت کے مطابق ہوگی، یہ عبادت عادت بن جائے گی، سنت عادت بن جائے گی، تو انشاءاللہ پھر نہیں چھوٹے گی۔ ایک طالب علم یہاں پڑھتے تھے، اب تو ماشاءاللہ عالم بن گئے، 2-3 سال ہو گئے غالباً۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا ادھر، وہ ابھی چھوٹا تھا ابتدائی درجات میں، تو وہاں سے بھاگتا ہوا، یہ ادھر سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا مسجد سے کسی لڑکے کے پیچھے، تو جب کنارے پر پہنچا وہاں یوں پاؤں اوپر نیچے اٹھانا شروع کر دی، یعنی رک گیا، تو اس کے بعد پھر بایاں پاؤں نکالا، غالباً نکل رہا تھا یا داخل ہو رہا تھا، سنت کے مطابق داخل ہوا، ویسے تو بھاگ رہا تھا مسجد میں لیکن داخل ہوا سنت کے مطابق۔ تو میں اس کی کیفیت دیکھ کر بڑا متاثر ہوا کہ دیکھو کام تو بچوں والے کر رہا ہے، لیکن وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا، وہیں چھلانگے لگا رہا ہے، اوپر نیچے پاؤں رکھ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کون سا پاؤں مسجد میں رکھوں، تو پھر سنت کے مطابق داخل ہوا۔ میں نے اس کو بلایا، تو بھاگنے پر تو میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا اور اس کے اس عمل پر میں نے اس کی تحسین کی، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی یہ عادت مجھے پسند آئی۔ اس نے بتایا کہ میں جہاں حفظ کرتا تھا وہاں استاذ تھے، وہ استاد ہمیں ہر وقت سنت اعمال بتاتے رہتے تھے۔ میں بچہ تھا، اس وقت سے میری عادت ہے کہ میں جب داخل ہوتا ہوں مسجد میں دایاں پاؤں پہلے رکھتا ہوں، جب باہر نکلتا ہوں تو بایاں پاؤں پہلے رکھتا ہوں، اس وقت سے عادت ہے، میں اس کے بغیر نکل نہیں سکتا، داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس حالت میں بھی جب بھاگ رہا ہے تو وہیں چھلانگے لگاتا لگاتا دایاں پاؤں اندر رکھا اس نے۔ تو جب عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے علاوہ انسان سے کوئی عمل سیدھا ہو نہیں سکتا۔ کوشش کریں گے نا، اگر آپ سارا مجمع ایک ایک فرد میں سمیت ہم اس بات پر آ جائیں، صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک، مدرسے میں، گھر میں، راستوں میں، جہاں کہیں ہیں، ہمارا ہر فعل سنت کے مطابق ہو جائے تو پھر ہم اللہ کے ہاں مقرب ہیں، مقبول ہیں۔ اس حالت میں اگر دنیا سے